اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حطمہ آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ہے کیا۔ نار اللہ الموقدہ، نار مطلب آگ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ سے، آگ کے عذاب سے۔ نار کئی جگہ آتا ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نار اللہ۔ قرآن مجید میں نار بار بار ذکر ہے، لیکن نار اللہ یہ جو ورڈ ہے یہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی نار اللہ نہیں کہا۔ نار اللہ یعنی کہ اللہ کی آگ، موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پرسنلی کہہ رہا ہے کہ وہ میری آگ ہے جس میں تم حطمہ، جو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خرابی ہے، 3 ٹائپ کے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے خود آگ تیار کر رکھی ہے۔ سوچیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اور بھی جگہ پہ آگ کا ذکر آتا ہے، لیکن صرف اسی جگہ پہ نار اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پرسنلی بتا رہا ہے کہ میں ان سے حساب لوں گا، میں خود بھڑکا رکھی ہے ان کے لیے آگ، میں ان سے خود اس بات کی بات کروں گا، ان سے بارے میں پوچھ تاچھ کروں گا۔ تو سوچیے کہ کتنی بڑی خرابی میں پڑ رہے ہیں وہ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اپنے آپ اندر جھانکیں کہ ہم یہ خرابی ہمارے اندر بھی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، توبہ کریں۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے اور اس سے امید کرنی ہے کہ وہ معاف کرے گا، اور اپنے گناہوں کی سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ اللتی، وہ جو، ابھی ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 2 میں الذی، الذی مطلب وہ جو، آدمی کے لیے، مذکر کے لیے، لیکن اگر وہ مؤنث ہے تو وہ اللتی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے مذکر ہے تو الذی، اور بہت سارے لوگ ہیں تو الذین، لیکن اگر مؤنث ہے تو اللتی، اور اگر بہت ساری عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں تو وہ سب الذین ہی ہو جائیں گے۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ الذی، اللتی، الذین کس کس طریقے سے آتے ہیں۔ اس کے ڈیٹیل سے جائیں گے تو آپ کو پرانے لیسن سے ان کو دیکھیے اور ڈیٹیل سے سمجھ پائیں گے آپ۔ تطلیع، تطلیع، اور وہ پہنچے گی، وہ جو آگ ہے اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی وہ پہنچے گی، الافئدہ، الا مطلب ہوتا ہے پر، افئدہ جو ہے وہ دل، فائد کی جمع ہے، فائد مطلب دل، اور افئدہ یعنی کہ بہت سارے دلوں، یعنی کہ دلوں کی جمع ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے آنکھ بنائی، دل بنائے، کان بنائے، اور وہ شکر نہیں کرتے۔ تو افئدہ مطلب دل، اللتی تطلیع، وہ جو ہوگی، اللتی یہاں پہ مؤنث کی طرح ٹریٹ کیوں کیا گیا؟ آگ جو ہے وہ عربی لینگویج میں مؤنث کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے، مؤنث کی طرح آگ۔ تو وہ جو آگ ہوگی تطلیع، وہ یہ تطلیع طلوع سے بنا ہے، طلوع مطلب پہنچنے والا، جانے والا، وہ پہنچے گی، جائے گی کہاں؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ بھی پہلے لیسن نمبر 2, 3, 4 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اللہ مطلب پر، جیسے کہ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا تجھ پر، علیکم تجھ پر، تم سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر۔ تو الف زبر عین سے اگر شروع ہوتا ہے، عین لام یا، تو یہ اللہ ہے، اللہ مطلب پر۔ وہ پہنچے گی کہاں؟ ان کے دلوں پر وہ پہنچے گی۔ دلوں تک پہنچنے سے مطلب 2 طریقے سے مطلب ہو سکتا ہے۔ فزیکلی پہنچے گی، وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ان کے سینے کو چیرتے ہوئے ان کے دلوں کو جلا ڈالے گی، بالکل یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کی گہرائی تک وہ اس بات کو جگا دے گی کہ تم کیا کیا کام کرتے رہے تھے، اور یہ آگ اس کے بدلے میں تمہیں دی جا رہی ہے، اور ان کے دل اس بات کو گواہی دیں گے، روئیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیوں کرے۔ وہ ایسی آگ ہوگی، اللہ نے خود بھڑکا رکھی ہے۔ اس آگ سے بچنے کا صرف طریقہ استغفار اور ایسی حرکتیں چھوڑ دینا ہے ہمیں، بالکل ایسی حرکتیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے مسلم بھائی بہنوں میں رشتہ داری میں فرق پڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، سالوں سال لوگوں کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کی برائی پیٹ پیچھے کری، اس نے اس کی بات کری۔ اور کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کی عورتوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمیں سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے اوپر۔ تو وہ ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کے دلوں کو فزیکلی بھی جلا دے گی، اور اندر سے ان کے دلوں کے حال تک نکال کے باہر پھینک دے گی کہ کیا کیا کرتے رہے، کس کس طریقے سے وہ کرتے رہے۔ بہت ہی عبرتناک اور خطرناک سورہ ہے، اور کیا چیز ہے وہ حطمہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان بے شک، انا انزلناہ بے شک ہم نے اتارا، انا اعطینہ بے شک ہم نے عطا کرا، انہا بے شک وہ، انہو بے شک وہ، اگر ہوتا تو
تو بے شک اگر وہ آدمی ہوتا تو انہو مذکر کے لیے اور انہا مؤنث کے لیے. یاد رکھیے اگر ہو لاسٹ میں آ رہا ہے مالہو مالہا اس کا مال ہوتا تو وہ عورت کے لیے ہوتا تو اس کا مال, تو مالہو مالہا, ربہو ربہا, کتابہو کتابہا, دینہو دینہا. اگر لاسٹ میں ہو ہے تو اس کا مذکر کے لیے اور ہا ہے تو اس کا مؤنث کے لیے. یہاں پر ہے انہا بے شک وہ, یعنی کہ وہ کون؟ حطمہ, وہ جو آگ ہے. علیہم موصدہ, اور وہ ان پر ڈھک کر کے بند کر دی گئی ہوگی. یہ وہی علی ہے جو الگ دکھائی دے رہا تھا تو ایسے پڑھا جاتا ہے, اور علیہم اگر یہ جڑ جاتا ہے ہم یا ہم کے ساتھ تو یہ ایسے ہو جاتا ہے علیہم, یعنی کہ ان سب پر. علیہ ہوتا تو علیہ یا علیہ تو اس پر, اور علیہم یعنی کہ ان سب پر. وہ آگ ان سب پر ڈھک کے بند کر دی گئی ہوگی, بالکل پریشر کوکر کی طرح, اس میں سے ذرا سی بھی گرمی باہر نہیں نکل پائے گی. اور وہ اچھے سے ان کو, کیا منظر, کیا خطرناک منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے تمام مسلموں کی, تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. انہا علیہم موصدہ, اور وہ بند کر کے رکھ دی گئی ہوگی ان پر. وہ آگ پریشر کوکر کی طرح, اس میں سے بچنے کا ان پہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. فی امد ممددہ, اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوگی. کس طریقے سے وہ ستون ہوں گے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں اس طریقے سے آگ کے ستون نہیں ہوتے, لیکن الگ الگ مفسر نے الگ الگ تفسیر میں اس طریقے سے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آگ کی لپٹیں اتنی بڑی بڑی ہو رہی ہوں کہ وہ لمبے لمبے ٹاور کی طرح دکھ رہی ہوں گی, اتنی اونچی اونچی لپٹیں ہوں گی کہ وہ ستونوں جیسی دکھ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے وہ آگ ایسے لوہے کے پلر یا کسی اور چیز کے پلر پہ اس طریقے سے باندھی گئی ہو کہ وہ ستونوں کی طرح ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں ہو, ہمیں نہیں پتہ وہ ستون کیسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہم سب کو, اور نہ ہی کبھی پتہ چلے. فی امد ممددہ, اور اس میں لمبے لمبے ستونوں میں وہ آگ ان پہ ہوگی, ان پر ڈھک کر کے رکھ دی گئی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں. تو سچ میں یہ خرابی ہے, جہاں سے سورج شروع ہوئی تھی کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے, تو سچ میں یہ بہت بڑی تباہی ہے, بہت بڑی خرابی ہے, بہت بڑی بربادی ہے. تو ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے, اور توبہ کرنی ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ بات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے, ایک میننگ بھی پتہ ہے, تو اسے دوسرے تک پہنچاؤ, اور قرآن کو پھیلانے میں, اس کا پیغام پھیلنے میں ایک حصہ بنیں, مدد کریں اور ایک حصہ بنیں, اور دین اسلام کے کسی کام آ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے. اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.